نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ یہ قربانی کے مبارک ایام ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے مبارک عمل قربانی کے دنوں میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانور کو ذبح کرنا۔ حدیث میں بات آتی ہے کہ عید والے دن سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اپنے جانور کو ذبح کرے، گویا کہ خون کا بہانا یہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو یہ عمل مبارک ہے۔ حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں اپنا جانور ذبح کرتا ہے تو جیسے ہی جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ جانور ذبح کرنے پر ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ پاک نیکی عطا فرمائیں گے۔ جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں، اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ جسم پر جتنے بال ہوں گے اللہ پاک اتنی نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور یہی جانور کل قیامت والے دن پل صراط پر جو ہے وہ ہمارے لیے سواری کا کام دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سینگوں کے ساتھ جو ہے یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جانور کو جو ذبح کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ جانور ذبح کرنا ہے، قربانی تو کرنی ہے، لیکن دل کے اندر اس بات کا اہتمام ہو، اس بات کی کوشش کریں کہ انسان وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنی نیت کو جو دہراتا رہے، میں قربانی کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ میں نے قربانی اس لیے کرنی ہے کہ میں گوشت کھا رہا ہوں، گوشت کھانے کے لیے نیت کی کہ بھئی اس لیے جانور ذبح کر رہا ہوں کہ میں تو گوشت کھاؤں گا، تو علماء کرام فرماتے ہیں قربانی بالکل قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ جانور ذبح کرنا ہے، گوشت ہم نہیں کھانا ہے، جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ گوشت کھائے گا، لیکن دل کے اندر نیت رکھنا کہ میں جانور اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ میں اس کا گوشت کھاؤں گا، فرمایا کہ اس کی قربانی کبھی قبول نہیں ہوگی۔ نیت کیا ہو کہ میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی شروع میں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہم جو قربانی کرتے ہیں اللہ کو اس ہماری قربانی کا کیا فائدہ ہے، اللہ کے پاس ہمارا یہ کیا جاتا ہے؟ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ نہ اس کے خون کی ضرورت ہے نہ اس کے گوشت کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ جس انسان کا جتنا بڑا تقوی ہوگا اللہ کی ذات پر، جتنا بڑا ایمان ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق جہاں عطا فرمائے گی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کا جو خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنی جو چھری ہے جس کے ساتھ جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس چھری کو اچھے طریقے سے آدمی اس کو تیز کر لے۔ اس بات کا خیال کیا جائے کہ چھری جانور کے سامنے تیز نہ کریں، بلکہ ایک طرف ہو کر ایک سائڈ پر ہو کر جو وہ اپنی جو چھری ہے اس کو ہم جو اچھے طریقے سے تیز کر لیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اتنا تیز کریں کہ جانوروں کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ اب یہ نہیں کہ ہم جانور کی گردن پر جو چھری چلا رہے ہیں اور چھری چل ہی نہیں رہی، تو ظاہر بات ہے جانور کو جب اس کی تکلیف ہوگی۔ چھری ہمیں اتنی تیز ہونی چاہیے کہ ہم جیسے چھری جانور کے گلے پر چلائیں تو فوراً جانور اللہ کے نام پر جو ہے وہ ذبح ہو جائے، اور چھری جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ بہترین طریقے سے اس کو جو ہے وہ تیار کیا جائے، جانور کے سامنے بھی چھری تیز نہ کی جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس بات کا اہتمام کریں، کوشش کریں ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، اس سے بھی جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسے اللہ کے نبی نے واضح منع فرمایا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو جو ہے وہ مت ذبح کریں۔ اور فرمایا کہ جب قربانی کرنی ہے، جس میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ قربانی تو دل کے جو نیت ہے نا، دل کا جو ارادہ اس کا نام ہے۔ انسان کے دل میں کیا ہے؟ بس یہ قربانی ہے، میں اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ ہاں زبان سے نیت کر لینا،
یہ بہت ہی بہترین عمل ہے۔ زبان سے دہرا لینا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ جیسے ہماری ایمانیات کا یہ بات آتی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زبان سے بھی اقرار کرو کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور دل سے اس کی تصدیق کرو۔ یہ دونوں باتیں جو ہے فرمایا کہ وہ ضروری ہیں۔ آگے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے، اچھا عمل یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اپنا جانور کو خود ذبح کرے۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم یہ ہے کہ اپنے جانور کے جو ہے انسان اپنے جانور کے جو ہے وہ پاس کھڑا ہو، اور جب جانور ذبح اور اس کو دیکھے جانور کے پاس کھڑا ہو، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا عمل تو یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنی قربانی کرے۔ اگر اپنے ہاتھ سے انسان جو ہے وہ جانور ذبح نہیں کر سکتا تو انسان کوشش کرے جانور کے پاس کھڑا ہو، اور جب جانور ذبح کیا جا رہا ہے اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے، کوشش کی جائے تکبیر جو ہے وہ بآواز سے بلند پڑھی جائے۔ اگرچہ انسان دل میں بھی پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن نہیں، انسان کوشش کرے بآواز سے بلند تکبیر پڑھے۔ جو ذبح کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تکبیر اونچی آواز سے پڑھے، اور جو ساتھ دوسرے لوگ کھڑے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس تکبیر کو جو ہے اونچی آواز سے پڑھیں۔ تکبیر کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو اونچی جو ہے وہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کوشش کرے کہ زبان سے بھی اس کے اقرار کرے اور دل سے بھی اس کے جو ہے وہ انسان نیت کر لے کہ میں قربانی جو ہے وہ کس کے لیے کر رہا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں کے اندر ایک آدمی جو قربانی کرنے سے جانور لیا، لیکن جانور جو ہے بعد میں گم ہو گیا، نہیں مل رہا تھا، یہ چوری ہو گیا، جو بھی معاملہ تھا، اور جب 3 دن گزر گئے اس کے بعد جانور ملا، اب کیا کرنا ہے؟ 3 دن کے اندر جانور واپس آ گیا، مل گیا، یہ نیا جانور خرید لیا تو قربانی تو کرنی ہوگی۔ اگر 3 دن گزرنے کے بعد پھر جانور ملا تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک درمیانہ جانور جو ہے وہ خرید کر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے۔ قربانی معاف نہیں ہوگی۔ جہاں یہ جانور گم ہو گیا ہے یا جانور چوری ہو گیا ہے، اس صورت میں نہیں، جانور کو قربانی کرنی پڑے گی۔ 3 دن کے اندر مل گیا ہے تو یہ بہترین عمل ہے۔ اگر 3 دن گزر گئے بعد میں ملا ہے، یا بعد میں انسان کے پاس جو مالی حالت پہلے کمزور تھی، بعد میں کسی پیسے آ گئے تو جانور لے کر جو اس کو اللہ کے راستے میں پھر خیرات کر دینا، فقراء میں غریبوں میں تقسیم کر دینا، یہ اس کے لیے مستحب عمل ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ پاک آپ سب کو دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔